کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان کے ماہنامے آہنگ کے شمارہ اکتوبر 2000 سے ضمیر علی بدایونی کی ایک تحریر منتخب کی گئی ہے۔ ضمیر علی بدایونی نے قمر جمیل صاحب کی وفات پر ریڈیو پاکستان کے حوالے سے یادداشتوں پر مشتمل یہ تحریر عظیم سرور کے کہنے پر تحریر کی۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کی تحریر، جو کہ ریڈیو پاکستان کے ماہنامے آہنگ میں شائع ہوئی۔ آواز کی دنیا میں قمر جمیل کے عنوان سے آہنگ کے شمارہ نمبر اکتوبر 2000 میں شائع کی گئی۔ قمر جمیل اردو ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے اور ریڈیو پروڈیوسر کی حیثیت سے انہوں نے ادبی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر ڈرامے بھی پروڈیوس کیے۔ قمر جمیل کے ہم عصر ساتھی ضمیر علی بدایونی ان کے بارے میں اپنی ایک تحریر آہنگ میں پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے آواز کی دنیا میں قمر جمیل، تحریر ضمیر علی، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ قمر جمیل کافی دنوں سے علیل تھے۔ ان کی صحت جواب دے چکی تھی۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تو ان کا ایک شعر زبان پر آ جاتا تھا، کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں، کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں، ہم کے ہیں پائے مالے عمر رواں۔ قمر جمیل ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے عزیزوں اور دوستوں کے دلوں سے وہ کبھی رخصت نہیں ہوں گے۔ عظیم سرور صاحب کا اصرار ہے کہ میں قمر جمیل کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کروں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مرحوم سے رشتہ رفاقت 40 سال پر محیط ہے۔ اس کو چند لفظوں میں سمیٹنا بہت دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ قمر جمیل صاحب کو میں نے پہلی بار 1960 عیسوی میں حلقہ ارباب ذوق کراچی کے ایک اجلاس میں دیکھا تھا، جہاں انہوں نے اپنی ایک غزل تنقید کے لیے پیش کی۔ مطلع تھا، درد کو دین سخن جانتے ہیں، ہم کے آرائش فن جانتے ہیں۔ اس دن اجلاس میں بعض نامور اہل قلم اور دانشور موجود تھے۔ جو نام یاد آ رہے ہیں ان میں نون میم راشد، ضیاء جالندری، غلام عباس، پروفیسر ممتاز حسین، میشر بدایونی، صہبا اختر، ساقی فاروقی اور عبید اللہ علیم کے علاوہ اور بہت سے لکھنے والے موجود تھے۔ غزل پر 2-1 اعتراض بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسے پسند کیا۔ اس نشست کی ایک خاص بات یہ تھی کہ نون میم راشد نے بھی اس غزل کے بارے میں تنقیدی گفتگو نہیں کی، ورنہ وہ عام طور پر غزل کو بے ضرر کہہ کر نظر انداز کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے مسلک شاعری میں غزل گوئی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جوش ملی آبادی بھی غزل گوئی کے خلاف تھے، لیکن راشد اور جوش صاحب مختلف وجوہات کی بنا پر غزل کی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ پوسٹ ماڈرن لٹریری تھیوری تسلسل کے مقابلے میں عدم تسلسل، ڈسکنٹینیوٹی کو انسانی شعور کی اساس قرار دے گی، جو غزل کے تخلیقی عمل کی بنیاد ہے۔ امریکی نقاد اہاب اور فرانسیسی مفکر مشل فوکو عدم تسلسل کی تائید کرتے رہے ہیں، جو نئی ادبی بوتیقہ نئی پوئٹکس کے بانی مفکرین میں شامل ہیں۔ قمر جمیل صاحب سے میری دوسری ملاقات ریڈیو پاکستان کراچی میں 1961 عیسوی کے اوائل میں ہوئی۔ صہبا اختر مجھے قمر جمیل صاحب کے کمرے میں لے گئے اور میرا تفصیلی تعارف قمر جمیل صاحب اور دوسرے حضرات سے کرایا، اور میرے ایک مضمون کا ذکر کیا جو ادب میں اشاریت کی تحریک کے موضوع پر جنوری 1961 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔
مضمون کا عنوان سن کر وہ چونک پڑے اور کہنے لگے کہ یہ مضمون میں نے پڑھا تھا اور فرانسیسی علامت پسندوں فرینچ سمبولسٹک سے وہ بے حد متاثر تھے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے ادبی موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات کا تاثر تا دیر قائم رہا۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی اس زمانے میں علم و ادب کا مرکز تھا۔ شاہد احمد دہلوی، ضیاء جالندھری، مدنی صاحب، حمید نسیم، سلیم احمد، ریاض فرشوری، آغا ناصر، شمس الدین بٹ، آغا جان، ارم لکھنوی، کرار نوری، شمس زبیری، ساقی فاروقی، سعید قریشی، مظفر علی سید، پروفیسر احمد علی جی اللہ، پروفیسر ممتاز حسین، پروفیسر مجتبیٰ حسین، پروفیسر کرار حسین، ڈاکٹر ابو لیث صدیقی، ڈاکٹر اسلم فرخی، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، صادقین، قطب الدین عزیز، عبد الماجد مہدی حسن اور کبھی کبھی فیض احمد فیض، نون میم راشد، حاجرہ مسرور، ابراہیم جلیس، سید محمد تقی، محمود شام۔ غرض یہ کہ سارے ہی ماہرین اور ممتاز اہل قلم کی شرکت سے ریڈیو ایک مرکز ثقافت بن گیا تھا۔ ایکسٹرنل سروس میں غیر ملکی زبانوں کے ماہرین اور براڈ کاسٹر سے ریڈیو کی محفل سجی رہتی تھی۔ قمر جمیل صاحب نے تقریباً سارے ہی پروگراموں کی پیشکش میں حصہ لیا۔ ادبی پروگراموں کے علاوہ دانش کدہ، برین ٹرسٹ ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھے۔ ریڈیو ڈرامے میں ان کی دلچسپی کافی نمایاں تھی۔ شیکسپیئر، میکبیتھ اور بریک کا گیلیو انہوں نے خود اردو میں منتقل کیا اور اسے پیش بھی کیا۔ فرانسیسی ڈرامہ نگار مولنر کا ڈرامہ غالباً مصر بھی انہوں نے پیش کیا تھا۔ صبح آتے تھے اور رات 11 بجے گھر جاتے تھے۔ سلیم احمد سے ان کے ادبی اختلافات تھے، لیکن دوستی بھی انہی سے سب سے زیادہ تھی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔